اچھا جناب، پاکستانی ٹروتھ سیکر بھائی، پاکستانی ٹروتھ سیکر نے تو ہمارا پیچھا پکڑ لیا بھائی آپ نے. عامر بھائی آپ سنبھالیں آپ. جی 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 اہلن. پاکستانی بھائی آپ نے ڈی پی لگائی تھی، وہ ڈی پی دوبارہ لگائیں. ہاں یہ چیز کل کو آپ چینل ہو سکتا ہے کھول لیں، کوئی سپر چیٹ وغیرہ تو ملنی ہوگی نا، پھر انڈیا ٹی وی بھی انوائٹ کر سکتا ہے. جی السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام جی. میں بڑا ہی مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ٹائم نہ دیں نام دیکھ کر. نہیں ایسے ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں، جو یہاں تک پہنچ گیا وہ اوپر آئے گا اپنی واری پر. آپ نے ہمیں کم ظرف سمجھ لیا، یہ غلط بات ہے. نہیں آپ کی اعلیٰ ظرفی کی میں پہلی بار جب بات ہوئی اس وقت بھی تعریف کی تھی کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا اور پوری کوشش کی سمجھانے کی. ہمیں کم ظرف ہونا پڑے گا، اتنا ٹائم نہیں دے پاؤں گا. جو کہنا ہے مختصر سے کہہ دیجیے تاکہ اب ہم اپنی اسٹریم ختم کریں. آلریڈی 2 گھنٹے 5 منٹ تو ہو گئے ہیں اور آدھا گھنٹہ پرانی وہ لنک ختم ہو گیا تھا، تو میں آدھا گھنٹہ اور چلوں گا انشاءاللہ. جی چلے ٹھیک ہو گیا. میں چھوٹی سی صرف بات بتانے کے لیے آیا ہوں، کوئی سوال نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. میں وہ یہ کہ آپ مجھے اپنی پاک زبان سے کلمہ شہادت پڑھا دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے، سبحان دل اللہ. خوش ہو گئی. یقین کریں میری چھٹی اس کہہ رہی تھی مفتی صاحب، پتہ نہیں کیوں. چلیں میں نے اس وقت آپ کو بتایا تھا کہ میں ایسا نہیں ہوں بالکل بھی. آپ مجھے غلط سمجھ رہے تھے. میں نے تنگ اسی لیے کیا تھا کہ ڈی پی لانا سونے. ہاں سونا منڈا ایڈا یار ساڈا. اور پچھلی بار سارے لوگ مجھے غلط سمجھ رہے تھے اور ابھی تک سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہنے لگا تھا. میں نے نا آپ کی بات ٹوکنا مناسب نہیں سمجھا. میں یہ کہنے لگا تھا کہ یار یہ جو ہم ایک دوسرے سے بات، یہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لائٹر نوٹ ہے، تھوڑا اس ماحول کو تھوڑا سا ریلیکس کرنے کے لیے، کمفرٹیبل، ورنہ خشک گفتگو چل رہی ہوتی ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو پاکستانی ٹروتھ سیکر صاحب، میں نے آپ کو اس وقت تک نہیں سمجھا تھا غلط جب تک آپ نے قیصر بھائی کے سوال کا جواب صحیح نہیں دیا تھا. آپ سے قیصر بھائی نے پوچھا کہ کیا آپ جو شان رسالت میں گستاخی کرتے ہیں ان پر لعنت بھیجتے ہیں؟ آپ نے کہا میں نہیں بھیجوں گا. وہاں سے مجھے شک ہوا. اس سے پہلے تک میں آپ کے ساتھ حسن ظن پر تھا، کبھی میں نے نہیں سمجھا تھا. وہ میں کس لیے لعنت بھیجتا؟ کیونکہ مجھے اس وقت سب کچھ غلط لگ رہا تھا اور رسول اللہ مجھے غلط لگ رہے تھے. کیسے؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیے آپ پڑھیے. تو ابھی میں ابھی صرف اتنا ہی صرف کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. باقی اگر آپ کہیں گے تو کسی وقت تفصیل کے ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا. آپ وہ ویڈیو بھی اپلوڈ کریں کہ میں کیسے باطل سے حق کی طرف آیا ہوں. تو ابھی صرف اتنا ہی چاہتا ہوں. عامر صاحب ذرا سا آپ اپنا ای میل شیئر کر دیں اور ان کا نمبر لے لیں، اور انشاءاللہ ان سے ہم جو ہے واٹس ایپ پر بات کریں گے اور ان کے ساتھ ہم ایک اسٹریم الگ سے رکھ لیں گے. تو آپ اپنا نمبر جو ہے، اگر پاکستانی ٹروتھ سیکر اگر آپ اپنا نمبر جو ہے اس میں عامر صاحب کو دینا چاہیں تو دے دیں پلیز. یہ میری ای میل ہے پرائیویٹ میں. پاکستانی بھائی یہ میری ای میل ہے پرائیویٹ کے اندر، اس میں آپ مجھے اپنا نمبر دینا چاہیں تو نمبر دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات ہو جائے گی. باقی یہ آپ کا، یہ مجھے بتا دیں آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں ہم نے کوئی بات ہماری کو بری لگی ہے تو اس پہ تو معذرت چاہتے ہی ہیں، مگر کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی چیز پریشر کر رہی ہو آپ کو؟ کیونکہ آپ نے سوال تو بڑے سخت پوچھے ہیں، پبلک نے دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کھلی اجازت تھی. جی بالکل نہیں، بالکل بھی کوئی پریشر نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. میں کسی کا بھی میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے ایسی سوالات کیے ہیں، یا پھر پریشر کس بات کا. اگر کسی کو پتا ہو تو پھر بھی چلو پریشر کوئی دے سکتا ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، میرے کسی بھی جاننے والے کو نہیں پتا. اچھا میری بات، میں چونکہ بڑا کھل کے بولتا ہوں تو میں آپ سے کھل کر یہ کہتا ہوں کہ میرے بھائی مجھے معاف کرنا. یہ جو بات میں کر رہا ہوتا ہوں یہ بڑی فرینکلی دوستانہ ماحول میں بات ہوتی ہے، ایک دوسرے کو چھیڑ دینا، کبھی آپ مجھے چھیڑ میں چھیڑ، یہ میری اس طرح کی عادت ہے. تو اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے گا میں نے آپ کی توہین کی ہو. میری طرف سے، ہماری ٹیم کی طرف سے کبھی ایسا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک ہے پیارے دوست؟ نہیں میں نے کبھی بھی کسی بات پہ مائنڈ نہیں کیا. تو آپ کا یہ طریقہ ہے تو ٹھیک ہے. مجھے بالکل بھی کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ کلمہ شہادت پڑھ لیں. کہیے ریپیٹ آفٹر می: اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، واشہد ان واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اللہ کے آخری رسول اللہ کے آخری رسول اور اللہ کے بندے ہیں.
اور اللہ کے بندے ہیں. مبارک ہو, بہت 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 مبارک ہو. اللہ اکبر. اس وقت مجھے پسینہ آ رہا ہے اور میرا جسم کانپ رہا ہے, اس لیے میں صحیح لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا, تو باقی کسی وقت میں آپ سے ایک گزارش کروں گا, چونکہ آپ کا اس وقت جو مقام ہے نا وہ مجھ سے بلند ہے, اس لیے میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا. اگر آپ کی اس ہدایت میں ہمارا ذرا سا بھی کوئی ذریعہ ہو, اللہ تعالیٰ نے ذرا سا بھی وسیلہ بنایا ہو, تو ہمیں اپنی دعا میں کبھی مت بھولیے گا. یہ ہم سب لوگوں کے لیے بہت ایموشنل موقع ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس عمل کو قبول فرمائے. بالکل ذریعہ آپ ہیں, اور سب جتنے بھی اس وقت اسٹریم میں یہ آپ 3 لوگ ہیں 4 یہ, اور اس کے علاوہ جو ایک چینل ہے پتہ نہیں وہ کس کا ہے, وہ اسلام ود سائنس ایسے کر کے نام ہے اس کا, وہ بھی, اور کیسر راجہ صاحب, یہ کافی کچھ لوگ ہیں, تو اس میں سب کا ہے. اچھا پاکستانی بھائی, آپ نے ایک چیز اب ضرور کرنی ہے, یہ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آپ ظاہری بات ہے مسلمان ہوتے ہو, ہم یہی چیز سمجھاتے ہیں جو آپ کو اس سائڈ پر کھڑے, یعنی اس ایسپیکٹ پر کھڑے, آپ کو یہ چیز, یہ مینٹالٹی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. یہ جتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, جتنے مسلمان ہیں, سوالات, اشکالات, توہمات ان کو بھی آتے ہیں, ان کے ذہن میں بھی چیزیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے اس کو کنٹینیوسلی ڈسکس کرنا ہے. تو اب میں آپ کے ساتھ ای میل پر ڈسکشن کروں گا, آپ ہمارے ساتھ جو بھی چیزیں ہوں گی انشاءاللہ فردر بھی کچھ چیزیں آہستہ آہستہ کوئی ریسرچ کرنی ہے, کوئی بھی چیز کرنی ہے, میں انشاءاللہ اس میں A to Z آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گا, اور آپ کو پوری ایک سپورٹ ملے گی ٹیم کی بھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ نہیں انشاءاللہ میں ضرور کروں گا. تو باقی یہ چیزیں جو ہوئی ہیں, جو سوال میں نے کیے ہیں, یہ کیوں کیے, سارا کچھ یہ پورا معاملہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی میں صرف ضرور آپ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم یا ہم آپ کے ساتھ ایک الگ سے اسٹریم کر لیں گے, اس میں آپ تفصیل سے بتائیے گا انشاءاللہ تعالی. اور الحمدللہ آپ نے کسی قسم کی کوئی گستاخی, کچھ بھی ایسا کوئی بلو دی بیلٹ آپ نے بات نہیں کی الحمدللہ, تو اس لیے آپ اس حوالے سے بھی بے فکر الحمدللہ. نہیں میں نے بس یہ بات ہے, میں نے نہیں کی, میں نے بس سوال کیے ہیں. سوال میں گستاخی شاید کی ہو, پر میں نے اپنی طرف سے کوشش نہیں کی. وہ آپ اس وقت تھے, اب اللہ کا شکر الحمدللہ, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کا مرتبہ جو ہے وہ کئیوں سے اوپر ہے الحمدللہ. ہم سے بلند ہے, اپنے سے تو میں بلند کہوں گا کہ مجھ سے آپ کتنا ہی بلند ہے, میں اس مرتبے تک کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہوں. نہیں میں ایسا نہیں سمجھتا. چلیے آپ کو ایسا لگتا ہے تو بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہو گیا, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. چلیں جزاک انڈیا ٹی وی کے اپوائنٹمنٹ کینسل جی. چلے ٹھیک ہے, چلیے جزاکم اللہ خیرا. نہیں یہ واقعی ایک عجیب لمحہ تھا. اس طرح کے جب لمحات آتے ہیں تو آدمی جو ہے وہ اپنے ایموشن پر کس طرح قابو پر کرتا ہے, وہ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ یقین کریں مفتی صاحب, میں ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں جو کردار آپ کا, جو ہمارے لیے دوست ہیں, اس کو ختم کریں, یہ ہمارے اجر کو ضائع کرنے والی چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ میں اس لیے چیز کہنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر دے گا آپ کو, مگر یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں ان کو ضرور, یعنی آپ ہیں, کیسر احمد راجہ صاحب ہیں, فضل احمد درد صاحب ہیں, عاصم افتخار صاحب ہیں, مفتی شمائل ندوی صاحب ہیں, ابو الدین الاسلام, جو لوگ محبت سے بات کرتے ہیں, جو لوگ اسی نیت سے بات کرتے ہیں کہ ان کو بچایا جائے, ان کو اس جگہ سے بچایا جائے, تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں ایسے لوگوں کو کم از کم عزت دینی چاہیے, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. میں پبلک سے کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کریں جو میٹھی اور اخلاق کے اور حکمت کے ساتھ بات کرتے ہیں اسلام کی. بہت شکریہ. بالکل, جو نیک روحیں ہوتی ہیں نا, نیک روحیں وہ کہیں پہ بھی چلی جائیں وہ واپس آتی ہیں انشاءاللہ. اور لیکن جو طالبین حق ہوتے ہیں, حق سمجھنا چاہتے ہیں, تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں, اور جو باقاعدہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو پھر ان کو چاہے لاکھ سمجھایا جائے, لاکھ دلائل دیے جائیں, وہ واپس نہیں آتے ہیں. ان کی دیکھیے مفتی صاحب, ہم تو جو پروپیگنڈا کرتے ہیں نا, ان کے لیے بھی دن رات دعائیں کرتے ہیں ان کی ہدایت کے لیے, اور اللہ تعالیٰ کسی کی وہ دعا قبول کر سکتا ہے, اور بڑے سے بڑا کافر جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے, اللہ کے راستے پر آیا ہے. تو بہرحال چلیں کوئکلی آگے بڑھتے ہیں.